حضرات محترم، آج کی یہ تقریب اہل سنت کی عظیم ترین درسگاہ جامعہ غوثیہ رضویہ جو بالائی سینی کی نہیں بلکہ سندھ کی ایک عظیم ترین درسگاہ ہے، وہاں کے فارغ التحصیل علماء کرام جامعہ غوثیہ رضویہ کے شعبہ کے طلباء کرام اور جامعہ غوثیہ رضویہ کے شعبہ طالبات کی بچیاں جو فارغ ہوئی ہیں، آج ان طلباء کے سروں پہ دستار سجائی جائے گی، جبے بنائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی میرے پیر و مرشد اس شہر کے محسن مفتی اعظم حضور مفتی محسن قادری رحمۃ اللہ علیہ کا اور شریف بھی ہے۔ حضرات محترم، انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان جن کو آپ پیٹ پہ دیکھا کرتے تھے، مناظر اسلام، مناظر سنت، شیر سنت حضرت علامہ مفتی محمد علی قریشی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے سندھ کی معروف شخصیت مناظر سنت حضرت علامہ مفتی محمد عبدالرحیم سکندری صاحب بھی سکر آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی اس کانفرنس سے خطاب فرمائیں گے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں آج کی اس باوقار تقریب کے باوقار مہمان گرامی خطیب اہل سنت، مناظر اہل سنت، شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی قریشی صاحب راولپنڈی تشریف لائے ہیں، استقبال کیجیے گا لیکن پرجوش سے، تاکہ حضرت کو معلوم ہو کہ آپ لوگ بیدار بیٹھے ہیں، حضرت کے خطاب سننے کے لیے بے چین بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نہیں آیا، تھوڑا جوش کے ساتھ جو حضرات باہر کھڑے ہیں وہ بھی تشریف لے آئے، خطاب شروع ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں علماء اہل سنت فیض مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی قریشی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا حیت لہ ولا جیت لہ ولا کیفیت لہ، لا جزو عضو لہ ولا جسم جسیم لہ ولا قسم قسیم لہ، لا یجری علیہ زمان ولا یجری علیہ مکان، تعالی عن عوارض الجسمانیت والمکانیت والبشریہ، الذي خلق الأرض والسماء، والصلاة والسلام على سيد الراشدين، إمام الأنبياء والمرسلين، سید الثقلین نبی الحرمین سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، وعلى آلہ المرتضى واصحابہ المجتبى كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال فی مقام آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون درود و سلام بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ. معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس مالک نے مجھے اور آپ کو مسلک صحابہ و اہل بیت اور مسلک اولیاء اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے. صحابہ کرام سے لے کر آج تلک اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کاملین کا یہ عقیدہ رہا ہے اور ہے کہ آمنہ کا چاند اگر توجہ فرمائیں تو آپ کی نگاہ پاک سے کائنات کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں سنی بنایا ہے. جس کو میرے ساتھ اتفاق ہے ذرا ذوق کے اظہار فرما دیں سبحان اللہ کی آواز. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں سنی بنایا ہے. بقیہ گفتگو تو میری آگے بڑھے گی. آج ہم ایک اللہ کے ولی کے عرس میں ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھیے، میرے اور آپ کے مسلک کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کریم نے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور چیک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کریم نے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ولی 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 سچے پیدا کیے ہیں، اللہ کا شکر ہے ان سب کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے. اور ایک بات ذہن نشین فرما لے، اللہ جھوٹوں کو، ولی کا معنی ہے دوست. بھائی ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست. اور ولی اللہ کا مطلب اللہ کا دوست. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ جھوٹوں کو ولی بناتا ہے؟ اللہ جھوٹوں کو دوست بناتا ہے؟ اللہ نکموں کو دوست بناتا ہے؟ بولتے جائیے بولتے جائیے. یقیناً نہیں. اگر اللہ دوست بناتا ہے تو سچوں کو بناتا ہے. اور کوئی لمبی چوڑی دلیل تیرے میرے مسلک پہ ہو نہ ہو، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ پوری دنیا کے جس کونے میں جائے گا، جس ولی کو دیکھے گا، جس آستانے پہ جائے گا، اس کا تعلق تجھے اہل سنت و جماعت سے نظر آئے گا. تو یہ اولیاء کے مسلک کا یہ عقیدہ رہا ہے اور صبح قیامت تک کاملین کا یہ عقیدہ رہے گا کہ ہم درود پڑھیں، آمنہ کا چاند توجہ فرمائیں تو آپ پس سے پس آواز کو سماعت فرما سکتے ہیں. اور اے سرزمین سکھر کے غیور مسلمانوں، مجھے آپ کے اس شہر میں پہلی دفعہ آمد کا موقع ملا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک نکتہ اور ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. شاید کسی کو یہ بات تسلیم نہ ہو کہ میرا نبی سنتا نہیں. میں نے کہا تو نہ مان، میں اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہوں. تو سننے کی بات کرتا ہے. میرا عقیدہ ہے میرا نبی امت کے دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی جاننے والا ہے. آغاز میں سماعت فرما لیں.
جو لوگ میرے بیانات نیٹ کے ذریعے یہ باقی ذرائع سے سنتے رہیں، آپ پریشان نہ ہونا، میں نے آج صرف محبت کا پیغام دینا ہے، چونکہ میں ایک اللہ کے ولی کے عرس کی تقریب میں ہوں اور اولیاء کے آستانوں سے ہمیشہ پیغام محبت ملا ہے، اور ایک عظیم المرتبت شخصیت کی زیر سایہ یہ عظیم الشان پروگرام ہے، تو میں چاہوں گا کہ بالکل پرامن اور دلائل سے مبرہن گفتگو آپ کے سامنے آئے، لیکن مجھے اس سے قبل آپ سے گزارش کرنا ہے کہ پلیز، میرا ایک اپنا انداز ہے اور ہمارا پنجاب کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک اپنا ماحول ہے گفتگو سننے کا بھی اور سنانے کا بھی، تو تھوڑا سا اپنے ذوق کو برقرار رکھنا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں اگر جاؤں تو کم از کم آپ یہاں سے خالی نہ جائیں، مہربانی۔ میرا جملہ ذہن میں رکھیے، جھگڑا یہ پرانا تھا، شاید کسی زمانے کا تھا کہ نبی سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ دلیل دوں گا، اگر میری دلیل کا وزن نہ ہوا تو بے شک میرے جملے مجھے لوٹا دینا، اور اگر وزن نظر آیا تو پھر اتنا خیال کر کے جانا کہ یہ مسلک کس کا مسلک ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرا نبی سننا تو چھوڑ، مہربانی کریں، سننا تو چھوڑ، میرا نبی دل کے خیال بھی جانتا ہے۔ ایک دن میں نے یہی جملے کہے، ایک صاحب کا جملہ معترضہ بیچ میں آ گیا، اعتراض کر کے فرمایا کہ جناب والا یہ دل کی جان لینا یہ تو صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ میں نے کہا کاش آپ نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہوتی۔ مہربانی ذرا یہ لیفٹ سائڈ، یار یہ کیمرے والا دوست پلیز ایک دفعہ جو ویڈیو بنانی بنا لیں، میرے سامنے نہیں آئیں گے آپ، میں نے چونکہ تقریر کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے سے متوجہ ہوں، میری طرف متوجہ ہوں۔ میرا جملہ سماعت فرمائیے، میں نے کہا سن، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا آسمانوں پہ گئے، آسمانوں سے واپس آئے، نمازیں لائے کتنی؟ 50۔ بھائی علماء کی بہت بڑی شان ہے، علماء کی یہ بھی کرم نوازیوں مہربانی ہے کہ وہ رونق اسٹیج بنے ہیں۔ علماء سے میرا مطالبہ نہیں، آپ چونکہ آئے ہیں نا سننے، تو پھر میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ نے جملہ نیچے نہیں لگنے دینا ہے۔ توجہ فرمائیے، میرے آقا آسمانوں سے آئے واپس، نمازیں کتنی لے کے آئے؟ بولیے 50 نمازیں لے کے آئے، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک پر میرے آقا واپس گئے۔ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، لاسٹ پہ نمازیں کتنی رہ گئی؟ میرے کریم آقا 5 نمازیں لے کر واپس آئے۔ واپسی پر میرے سونے مدنی کریم نبی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، کاش میری امت 50 نمازیں پڑھتی، اجر زیادہ ملتا۔ مالک کونین جو دلوں کے راز جاننے والے، اس کی طرف سے میسج آ گیا، میرے محبوب میں نے نمازیں کم کی ہیں، ثواب اتنا ہی ہے۔ اور اس سے بھی آگے کا جملہ سن، میرے کریم نبی کے دل میں خیال آیا، کاش میری نمازیں امت کی کم نہ ہوتی، کیونکہ زیادہ پڑھتے اجر زیادہ ملتا۔ رب قدیر کی طرف سے اپنے محبوب کی قلبی انبساط و خوشی کے لیے فوراً میسج آ گیا، محبوب تیرا امتی نمازیں 5 پڑھے گا، ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ اور اگلا جملہ، من ہم حسنتن کتبت لہو حسنہ، او میرے محبوب تجھ پہ اور تیرے صدقے تیری امت پہ میرا یہ کرم ہے پیارے کہ تیرا امتی اگر نیکی کا خیال کرے گا، نیکی کا خیال کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ ومن عمل بہا، اگر اس نے نیکی کر دی، اگر اس نے
نیکی والا عمل کیا تو ایک نیکی نہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ حدیث آگے بھی ہے لیکن میرا مرادی جملہ پورا ہو گیا ہے۔ توجہ فرمائیے میرے سونے کریم نبی کی سونی زبان سے، اس زبان سے کہ جس زبان کے بارے میں میرا رب قدیر فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یاد رکھو میرا محبوب جب اس کے لب ہلے، جب یہ کلام کرے تو سن لو یہ مرضی سے نہیں بولتا، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام مجھ پروردگار کا ہوتا ہے۔ اس مقدس زبان سے نکلنے والے جملے سنے آپ نے، میری آقا نے فرمایا او لوگوں سن لو، جب بھی میرا کوئی امتی نیکی کا سوچے گا نیکی لکھ دی جائے گی۔ توجہ کرنا، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میں نے بیٹھ کے سوچا کہ چلو میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھوں گا، نیکی لکھ دی گئی۔ آپ میں سے کسی نے سوچا، اور میں ادھر بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ میں حاضر ہوا ہوں لیکن حضرت صاحب عرش کے مزار کی حاضری نصیب نہیں ہوئی، کل میں پہلی فرصت میں حضرت کے مزار کے اوپر حاضری دوں گا۔ میں نے نیکی کا خیال کیا، نبی کی حدیث کے مطابق نیکی لکھ دی گئی۔ تم نے نیکی کا سوچا، نیکی، بھائی مہربانی فرمائیے، تم نے نیکی کا خیال کیا، نیکی لکھ دی گئی، بس مسئلہ حل ہو گیا دوستو۔ میں نے نیکی کا سوچا، نیکی لکھ دی گئی، پر لکھی کس نے؟ علماء سے صرف بھیک مانگ رہا ہوں جی، سبحان اللہ کہنا۔ جب آپ کی طرف سے برکتیں پڑیں گی تو اجتماع بھی جناب ماشاءاللہ جاگ پڑے گا۔ میرا سوال یہ کہ نیکی کس نے لکھی؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ میرے دل میں نیکی کا خیال آیا، کرامن کاتبین نے نیکی لکھ دی، تم نے سوچا نیکی لکھ دی، میں نے سوچا نیکی لکھ دی، پتہ چلا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو دل کے خیال جانتا ہے۔ بھائی اس حدیث کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، اگر کوئی سند کے حوالے سے بات کرے۔ الحمدللہ بڑی اللہ کے فضل و کرم سے گفتگو پڑھ سن کے نہیں، صرف سنا کے نہیں، بڑی پڑھ کے تحقیق کر کے کرتے ہیں۔ اس میں ایک راوی بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی قسم کی کسی محدث نے کبھی جرح، بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو سنیے، میں نے نیکی کا سوچا، نیکی لکھ دی فرشتے نے، کس نے؟ اچھا، پتہ چلا میرے خیال سے فرشتہ واقف ہو گیا۔ اگر اللہ عقل دے تو بندہ سوچے فرشتے کی میرے نبی کے سامنے حیثیت کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے قائد ہمارا، ہے قائد ہمارا۔ گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، میں نے نیکی کا سوچا، فرشتے نے نیکی کو، مہربانی فرمائیں یار کیا ہو گیا؟ میں نے نیکی کا خیال کیا، فرشتے نے نیکی لکھ دی، پتا چلا فرشتہ بھی خیال سے واقف ہے۔ اوے اگر امتی کے خیال سے فرشتہ واقف ہے، اب اس فرشتے کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو چھوڑ، اس کے چیف ایگزیکٹو جبریل کی بات سن۔ جبریل آسمانی مخلوق کا چیف ایگزیکٹو، آسمانی مخلوق کا سردار، میرے نبی کے دربار کا نوکر، اور جس نبی کے دربار کا نوکر جبریل ہے، وہ عام فرشتے کی کیا حیثیت؟ تو ذرا سن، جب عام فرشتہ خیال سے واقف ہے، کلمہ
ہوتا ہے میرے نبی کا امتی ہے۔ اگر امتی خیال سے واقف ہو سکتا ہے تو کیا نبی خیال سے واقف نہیں ہو سکتا؟ میرا ایمان ہے کہ میرا رسول درود و سلام، بولیے درود و سلام۔ امام قرطبی نے ایک حوالہ، میں جب تک درود نہ پڑھا لوں اس وقت تک میری ایک عادت ہے، گھنٹہ گزر جائے گا میں آگے گفتگو نہیں کروں گا، اور ہم اگر یہ درود و سلام یہ پڑھائیں گے بھی، کوئی بات کریں گے بھی، تو دلیل سے آگے چلیں گے۔ سنیے، امام قرطبی اور دیگر بہت سارے محدثین نے، امام غزالی نے ایک حدیث لکھی ہے فضائل رمضان کے حوالے سے۔ آپ اس حدیث پاک کو کئی دفعہ آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، لیکن استدلال فقیر کا ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، کوئی بھی میرا امتی اللہ کا بندہ نماز سحر کے لیے، سحری کی نماز کے لیے بیدار ہوتا ہے، سحری کی نماز کے لیے بیدار ہوتا ہے، بستر کو چھوڑتا ہے تو بستر دعا کرتا ہے، پروردگار قیامت کے دن اس کو نرم و گداز اور بلند و بالا جنت کے بستر عطا فرمانا۔ وہ جس وقت اٹھ کے کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو قیامت کے دن جنت کا حریر اور ریشم کا لباس عطا فرمانا۔ یہ اٹھ کے جوتے پہنتا ہے، جوتے دعا کرتے ہیں، مالک اس کے قدموں کو پل صراط پہ ثابت قدمی عطا فرمانا۔ یہ اٹھ کے وضو کے لیے پانی لینے کے لیے برتن پکڑتا ہے، برتن دعا کرتا ہے، مالک قیامت کے دن اس کو جنت کی آب خورے عطا فرمانا۔ جب وہ پانی ڈالتا ہے، برتن میں پانی ڈالتا ہے، پانی ڈال کے وضو کرتا ہے، وضو دعا کرتا ہے، مالک قیامت کے دن اس کو حوض کوثر نصیب فرمانا، اس کو حوض کوثر نصیب فرمانا۔ اب آگے سن، وضو کیا، وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہوا، اس نے کیا نماز پڑھنے کے لیے نیت، ذہن حاضر رہے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، میرا جملہ سماعت فرما کے۔ اس نے کیا وضو، وضو کر کے منہ کیا قبلے کی طرف اور اللہ اکبر کھڑا، کیا پڑھا بولیے؟ اللہ اکبر۔ نماز پڑھی جتنی بھی رکعت ہے، منہ میرے طرف قبلے کے، اللہ اکبر، ادھر اللہ اکبر کیا، ادھر قبلے نے دعا کی، یا اللہ اس کی قبر کو منور کر دینا۔ یار پلیز مہربانی کر کے صرف سارے لانے والا کام نہ کریں یار، آپ کی مہربانی۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم پنجاب کے میدانوں کے کھلاڑی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا ہوا اگر میں سندھ میں آؤں، مجھے اللہ کا فضل ہے، مجھے اللہ کے فضل پہ بھروسہ ہے، میں بلوا لیتا ہوں، اللہ کا کرم ہے، انشاءاللہ بولیں گے، لیکن میں ذرا ردم پہ آ جاؤں تھوڑا۔ تو سنیے، بندہ کھڑا ہوا مصلی پہ، منہ کیا قبلے کی طرف، اللہ اکبر، قبلے نے ادھر سے کی دعا، یا اللہ اس کی قبر کو روشن فرمائے۔ یار یہ کیا آپ کی زبان میں سے لفظ نہیں نکلتے، بولیے، یا اللہ اس کی قبر کو منور فرما۔ پلیز جملہ بولیں، دلیل دینے لگا ہوں، کل اگر کوئی بھی تم سے پوچھے نا، پکڑ کے یہ حدیث سنا دینا۔ اگر حوالوں کی طرف میں آیا تو بہت سارے اپنی کتابوں کے حوالے بھی بیچ میں سے نکل آئے گئے، توجہ فرمانا۔ میں جملہ کر رہا ہوں، یہ کھڑا ہوا مصلی پہ، منہ میرا طرف قبلے کے، قبلے نے کی دعا، کعبے نے کی دعا، پروردگار اس کی قبر کو منور فرما۔ اللہ اللہ، نمازی گھر میں کھڑا ہوا، قبلے نے ادھر سے دعا کی، نمازی مسجد میں کھڑا ہوا، نمازی گھر میں کھڑا ہوا، قبلے نے ادھر دعا کی، نمازی پنجاب میں کھڑا ہوا، قبلے نے ادھر دعا کی، نمازی اسلام آباد میں کھڑا ہوا، قبلے نے ادھر دعا فرمائی۔ پتہ چلا نمازی نے جب کہا منہ میرا طرف قبلے کے، منہ میرا طرف قبلے کے، قبلے کو پتہ لگ گیا، قبلے کو پتہ لگ گیا تو بس بات مکمل ہوئی۔ اور میں ادھر کھڑے ہو کر رات کی تاریکی میں قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہوں تو یہ پتھر کا بنا ہوا مکان اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس نے میری طرف منہ کیا ہے۔ لوگوں اگر پتھر کے مکان کو پتہ لگ سکتا ہے کون میری طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہے تو خود بتا
کیا قبلے کے قبلے کعبے کے کعبے محمد عربی کو کیا پتہ نہیں لگ سکتا کہ کون مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے؟ پتہ لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا؟ آخری ایک چھوٹا سا حوالہ، ویسے میری ایک عادت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، مالک کی مہربانیوں سے، میرے استاد گرامی کی نگاہ کرم کا صدقہ، اگر کوئی عقیدہ اہل سنت پہ انگلی اٹھائے الحمدللہ ہم اس کو ایک نہیں جتنی وہ کہے گا اتنی دلیلیں دیں گے۔ آخری حوالہ دے رہا ہوں امام قسطلانی کا۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، او نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے، یہ یقین اور ایمان پختہ کر انہو صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اعمالہم وافعالہم ونیاتہم وخواطرہم۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں اوے نبی کو رب نے وہ علم دیا ہے، نبی کو رب نے وہ کمال دیا ہے، وہ امت کے اعمال بھی جانتے ہیں، امت کے کردار بھی جانتے ہیں، امت کی نیت بھی جانتے ہیں، اور امتی کے دل میں اٹھنے والے ہلکے سے خیال کو بھی جانتے ہیں۔ تو جو نبی خیال امت کو جانتا ہے کیا وہ درود امت کو سماعت نہیں فرما سکتا؟ اب جتنے لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ آمنہ کا چاند زندہ ہے، او بھائی ہمارا نبی، اونچا بولیے ہمارے آقا، اور جناب محدث دہلوی نے بھی بات کو ختم کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھ مدارج النبوہ جلد نمبر 2، آپ فرماتے سن سرکار مدینہ کا جہاں تک معاملہ ہے ان کے حوالے سے یہ مادیت کے فاصلے بیچ میں نہ لانا کہ اتنے 100 میل دور ہیں یا اتنے 1000 میل دور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قرب بھی نبی کے لیے قرب ہے، بعد بھی نبی کے لیے قرب ہے، وہ امتی کے دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی جانتے ہیں، امتی کی آواز بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ ہے تو پھر اب میں دیکھتا ہوں نا کتنے ذوق سے، اور پھر اگلا جملہ سن، کسی وزیر مشیر کو نا آپ لوگ کھڑے ہو کے ہاں 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 سبحان نعرے لگاؤ، دل کرے گا تو ہاتھ ہلا دے گا، دل کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور صاحب آپ میں سے کوئی بندہ اگر اپنے وزیر کو مشیر کو خط لکھے، اس کا جواب اس کی طرف آ جائے، یہ پورے شہر میں جا کر دکھائے گا، دیکھا دیکھا مجھے فلاں منسٹر کا خط کا لیٹر کا جواب آ گیا، واہ واہ، فلاں وزیر کا، صدر کا، وزیر اعظم کا مجھے لیٹر کا جواب آ گیا۔ تو بات ختم کر رہا ہوں، ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور جس کو کسی وزیر کا جواب ملے وہ کتنا چاڑا ہوتا ہے، کتنا اتراتا ہے۔ تو آپ میرے نبی کی بات سن، میرے آقا حضور فرماتے ہیں وما من احد سیدی وما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام۔ اور جب بھی کوئی شخص جہاں سے کہیں سے بھی مجھ محمد پہ درود و سلام پڑے، میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے، میں سلام کا جواب بھی دے دیتا۔ اگر کسی وزیر کے جواب کا کتنا لوگوں کو نخرہ ہوتا ہے، ہم سے پوچھتے ہو سنیو تم بڑے نخرے سے چلتے ہو، میں نے کہا جسے وزیر کا جواب ملے وہ کتنا نخرے میں ہوتا ہے، تو جسے نبیوں کے امام کا جواب ملے وہ نخرہ کیوں نہ کرے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کتنی زبانوں پہ درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، صلی اللہ اور ایک بات اور یاد رکھیے، شاید کل آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ اونچی آواز سے جو پڑھ رہے تھے نبی کو سنانے کے لیے، یہ بات میں ختم کر چکا پہلے، ہمیں سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود سن لیتے ہیں۔ ہماری ہمت اور جرت کیا، ہم تو جناب یہ اگلے چوک تک آواز نہیں پہنچا سکتے، تو مدینے تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہمیں زور لگانے کی ضرورت نہیں، وہ کرم فرمائے خود سن لیتے ہیں۔ لیکن آج سوال ہے کہ یہ میں زور لگا کے کیوں پڑھتا ہوں؟ دراصل حضرت 8ویں صدی کے محدث حضرت امام
امام محمد بن شعیب ہیں، وہ فرماتے ہیں سن، ایک شخص کو خواب میں دیکھا گیا، اور یہ حوالہ مولانا زکریا دیوبندی صاحب کی کتاب فضائل درود شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا وہ جنت میں کھیل رہا ہے؟